عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي عند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ناشتي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه تلال القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ وفره أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما يدر العرق وأقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة ومعتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة. لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول تاجدار ختم نبوت لو اور مولا علی نے حضور دے خاتم النبیون ناکے میں بیان فرمایا حضرت انس بن مالک کا قال کان رسول اللہ احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی کائنات جو حضور تو سونا کوئی نہیں حضور تو بڑا سخی کوئی نہیں حضور تو بڑا بہادر کوئی. امام حسن کی فرمانا وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ إِلَى الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم فَسَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ لَمْ تُرَاؤُوا لَمْ تُرَاؤُوا وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرًا مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ وفي عنقه سيف فقال لقد وجدناه بحرا. حضور دی بہادری دے بارے فرماندے نے ایک دن رات دے ویلے مدینہ پاک دے ارد گرد تو خوفناک آوازاں آئیاں تے صحابہ ایک دوسرے نو گھروں اٹھا کے تلواراں پکڑ کے چلے بھئی چلیے کون آیا کوئی کیسر و کسرت دیاں فوجاں تے نہیں آ گئیاں. کہنے جدوں صحابہ جا رہے سن تے حضور ادھروں ہو کے واپس آ رہے حضور ادھر واپس فاستقبلہم النبی حضور نے انہوں دا استقبال کیتا حضور ادھروں آ رہے تو حضور نے فرمایا حضور فرما رہے سن کوئی پریشانی والی بات نہیں تم نے پریشان نہیں ہونا کوئی پریشانی والی بات نہیں. اور حضرت انس بن مالک کی فرمانے حضرت ابو طلحہ دے گھوڑے دی پشت ہوتے زین کوئی نہیں سی ننگی پشت ہوتے حضور سوار سن اور حضور دے مبارک گردن تلوار لٹک رہی سی. اے شاہ جی تلوار دی گل کیوں نہیں کیتی. انس بن مالک کہندے نو گھوڑا پہلے چک کے ٹراندے سن کٹ کٹ کے اتنا مٹھا گھوڑا سی جدو رسول اللہ بغیر زین تو دی پشت تے سوار ہوئے نا قد وجدناہ بحرا فرمایا جی میں سمندر دیا موجاں قابو نہیں آندیاں گھوڑا بھی انجے قابو نہیں سی. تاجدار ختم نبوت مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے.
عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی، لا زمان و دوش و فردا یزو، لا مکان و زیر و بالا یزو۔ اقبال کہندا عشق سلطان بھی ہے تے دوویں جہاناں دی دلیل بھی ہے۔ اقبال کہندا عشق دا زمانہ کوئی نہیں، قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے۔ ہاں عشق دی جگہ کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جی دی جگہ سلامت رہنی حضور دی وجہ تو رہنی سلامت۔ اے ویکھو نا ایویں گنبد تے جناب اے بتیاں جل جاندیاں۔ میں تو ڈیفینس دا قبرستان ویکھن گیا سپیشل ویل چیئر تے، میں آکھا لوگ ڈیفینس نسی جاندے شاید تے کوئی قبراں چ ایئر کنڈیشن لگے ہوندا۔ ہاں جی میں سپیشل ویکھن گیا اوتھے ویکھیا تے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں تھا۔ میں آکھا کوئی بات نہیں، مٹی کچھ ہی جانا ہے سارے نے، جلے اس طرح کدی سوچنا بھی نہیں ہو فلانا اگے نکل گیا، حضور نال وفا کرو۔ ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود چڑھے نا درخت ہوتے تو انہاں دیاں پنڈلیاں نکیاں نکیاں صحابہ ویکھ کے ہس پے۔ حضور نے فرمایا تسی انہاں دیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسے ہوئے نکیاں نکیاں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ حضور نے فرمایا پتہ اللہ دے آئے انہاں دی کتنی قیمت ہے؟ فرمایا اوت پہاڑ تو بھی وزنی نے انہاں دیاں پنڈلیاں، 3 میل لمبا ہے اوت پہاڑ۔ حضور نے حکیم محمد سے وفا تو نے اے گل کرو کائنات، اے رب نے کان اس واسطے نہیں بنایا کسی دی گل سن لینی، ایسے ایتھے اپنی زندگی بسر کرنی، اس تو گھٹ کوئی زندگی کوئی نہیں۔ ایویں بیکار زندگی ہے، یاد رکھو مر انج بھی جانا ہے۔ ہن بھی ہسپتال وچ کئیاں نے نک چ نالیاں لگی ہونیاں، کئیاں نے ڈھڈ چ نالیاں، کئیاں نوں جناب شوگر ہوئی ہونی، کئیاں دے دلاں دے آپریشن ہو رہے ہونے، مر تے یار انج بھی جانا ہے۔ کیوں جی؟ حضرت سعد بن ربیع دی طرح جاندیاں جاندیاں صحابہ نے کیا پیغام دے دینا، لا عذر لکم عند اللہ یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف۔ 70 زخم لگے ہوئے سن، 2 دھیاں چھڑ کے دنیا تو جا رہا ہے، تو فرمایا صحابہ نو پیغام دے دینا ایک بھی زندہ رہا تو حضور نو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو رب ایک نو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی تو انہوں کوئی غلط پٹیاں نہیں پڑھا رہے، صحابہ دا سبق ہے۔ ہاں اقبال کہندا ہے دانش حاضر حجاب اکبر است، بت پرستو بت فروشو بت گر۔ اے جڑی جدید تہذیب تے جدید تمدن، اے جدید نظریات، اقبال کہندا ہے سب تو بڑا بت تے جدید تعلیم، اے رسول اللہ تک جان تو روکدا بندے نو، اے کردے کیون؟ اقبال کہندا ہے خود نظریات دے بت گھڑ دین ٹی ویاں تے بیٹھ کے۔ او ناموس رسالت دا مسئلہ جڑا صدیق اکبر تو لے کے غازی المدین تک چلدا آیا۔ اقبال کہندا ہے جدید تعلیم یافتہ لوگ اے بیٹھ کے نظریات دے بت گھڑ دین، پھر یہ بت بیچ دیں پوری ٹی وی تے دکھانے۔ دیکھو یہ دانشور کیا رہا ہے۔ میں نے کہا جلیا دانش وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ پر قربان ہو جائے، عزت وہ ہوتی ہے جو حضور کے خاک پر، جو حضور جہاں گزرے ہیں وہاں قربان ہو جائے۔ وہ کون سی دانش ہے جو رسول اللہ کی عزت کے خلاف بولا؟ وہ تو کھوتے جتنی بھی دانش نہیں رکھتا۔ ہاں جی کیوں جی؟ وہ تو رسول اللہ جس گدھے پر سوار ہوتے تھے، حضور نے اس گدھے سے پوچھا، فرمایا بتاؤ بھائی تیری نسل چل رہی ہے یا نہیں؟ عرض کی حضور جن گدھوں کی نسل سے میں ہوں ان پر 60 نبی سوار ہوئے۔ فرمایا اچھا بتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ جس یہودی کی میں ملکیت تھا اس نے 1000 بار کوشش کی میری پشت پر سوار ہونے کی، ہر بار میں نے اسے نیچے گرایا، میری پشت پر خاتم النبیین سوار ہو۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔